ویلکم بیک ناظرین. اس پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے ہیں زرداری صاحب کے 1 سال کا جو ان کا عرصہ گزرا ہے اس کے اوپر. لغاری صاحب سیمز ٹو بی ویری فیوریس ناؤ کہ ان کے خیال میں کچھ اچھا نہیں ہوا اور گوندل صاحب کی باتوں سے بھی آپ ایگری نہیں کر رہے. ایک تو شوگر سکینڈل کا میں نے آپ کو بتا دیا. یہ مجھے آپ بتائیں, ہماری حکومت تو 16 بلین روپیز کے ریزرو چھوڑ کے گئی تھی, جیسی بھی حکومت تھی, ایک ڈکٹیٹر کی تھی, جس کی بھی حکومت تھی, 16 بلین کے ریزرو چھوڑ کے گئی تھی ان کے لیے, جمہوری حکومت کے لیے. انہوں نے نہ صرف ان 16 بلین روپیوں کو دیمک کی طرح چٹ کر گئے, کھا گئے, انہوں نے $11 بلین امریکہ کی معاونت کے ساتھ انہوں نے جو اتنا بڑا جو لون لیا ہے, $11 بلین کا آپ کو اندازہ ہے کیا ہے؟ ہماری آئندہ آنے والی تمام نسلوں کو گروی صرف نہیں چھوڑا, انہوں نے باقاعدہ طور پہ جو بھی بیرونی ملکوں کے ایجنڈا ہوں گے ہم لوگوں کو, ایک سیکنڈ, ہم لوگوں کو انہوں نے ایک امریکن کالونی بنا کے چھوڑ دی ہے. کہتے ہیں کہ مشرف کی کنٹینیویشن آف پالیسی ہے, جمہوری حکومت ہے. بابا تم لوگوں کو تو چاہیے کہ اس کنٹینیویشن آف پالیسی کے اوپر تھوک پھینکتے, اور تمہیں تو چاہیے تھا کہ آگے خدا را عوامی امنگوں کے ترجمان بنتے. روٹی کپڑا مکان کے دعوے کرنے والوں نے روٹی چھینی, کپڑا چھینا, کپڑے کی جگہ کفن دیا اور مکان کی جگہ کھلا آسمان دیا تاکہ لوگ اپنی جھولیاں چوک چوک کے بدوائیں ان لوگوں کو دے. انہوں نے پاور رینٹل پروجیکٹس میں کیا کیا ہے؟ آج پتا چلا کہ 72 ارب روپے کا وہاں پہ مئی کلاچی کی زمین ہے کراچی کے اندر, اس کو اسلام آباد کی ایک مقتدر ترین شخصیت ہے جو بار بار انٹرفیئر کر رہی ہے, اور کراچی پورٹ ٹرسٹ کی جو چیئر پرسن ہے, اگر وہ اپنا کلیم اس میں سے نہیں ہٹائے گی تو اس کی نوکری چھٹی پر ہے. خالد مرزا کا کیا نہیں پتا؟ خالد مرزا کو ایک دن برخاست کرتے ہیں, اسٹیل مل کا جو چیئرمین کو کیوں برخاست کیا؟ 176 ارب روپے کی اسٹیل مل وہ اچھا کیا نا پرائم منسٹر نے برخاست وہ کیوں کیا؟ بغیر تحقیق کے, کیونکہ اس میں پرائم منسٹر صاحب کیا خود ملوث تھے؟ اچھا نہیں, ایک منٹ گوندل صاحب, یہ جو سب سے پہلے جو بات کر رہے ہیں لغاری صاحب کے لیے ہم $16 بلین چھوڑ کے گئے, وہ کہاں گئے؟ ادھر پوائنٹ وائز ہمیں جواب دیجئے. یہ 16 بلین کا بتائیے جو نیشنل ایکسچیکر میں کہتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کچھ چھوڑ کر گئے, میں صرف سمپل سا بات کرتا ہوں جی, کیونکہ یہ میرے عزیز ہیں, میں زیادہ ان سے تلخی بھی نہیں کر سکتا. یہ ان کا اور کوئی ویسے آج کل کام نہیں ہے, صبح اٹھ کے سوٹ پہن کے آپ تیاری کر کے آ جاتے ہیں, آپ واسکٹ پہن کے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن میں صرف ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ مجھے بتا دیں, پرویز مشرف جانے کے بعد جو آئی پی پیز کا آؤٹ اسٹینڈنگ پیسے چھوڑ کر گئے ہیں وہ ان کی ذرا ان سے فگر پوچھ لیں. اس کے بعد ہمارے آنے سے پہلے لوڈ شیڈنگ اگر سٹارٹ ہو گئی تھی تو ان سے پوچھ لیں. ہمارے آنے سے پہلے آٹے کے لائنیں نہیں لگی ہوئی تھی, ان سے کوئی. یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ان کے نامزد کردہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, یہ اس زمانے میں, اگر آپ بھی وٹنس ہیں تو مجھے بتا دیں, اگر یہ نہیں تھی تو پھر میرا خیال ہے لغاری صاحب کی باتیں ساری درست ہیں. این آر او کی ڈیل کس نے کی تھی؟ این آر او کا میں نے پہلے بھی بتایا, ایک دفعہ میں وضاحت کر چکا ہوں, میں یقیناً اس کی بھی بات کروں گا. پہلے دوسری باتوں کی جواب. جی ضرور پلیز. تو آگے انہوں نے کہا جی ان کا منشور تھا روٹی کا, تو ہم نے فرسٹ ٹائم 34 بلین روپیز ہم نے پورسٹ ٹو دی پور کو دیا, اور ان کے حلقے میں 8000 پور خاندانوں کو, سردار میرے بزرگ ہے فاروق احمد خان لغاری جہاں وہ ایم این اے ہیں, ان کے ہاتھوں میں ہم نے فارم دیے کہ یہ بے نظیر کارڈ ہے, اپنے حلقے سے 8000 حکومت پاکستان کا وہ پیسہ ہے, لیکن وہ کریڈٹ تو جاتا ہے. سنیں میرے بھائی, سن بھی لیں, صرف سنانا ہی کام نہیں ہوتا. نہیں, آپ نے وہ بے نظیر کارڈ آپ نے تقسیم کیا اپنے کانسٹیٹوئنسی میں 8000 لوگوں کو, اور اسی اندازے سے 34 بلین روپیز ہم نے ان لوگوں کو دیا جو پیپل پارٹی کے, اگر آپ کہیں تو بسم اللہ, ہم تو ان کو اون کرتے ہیں کیونکہ ہم غریبوں کی جماعت ہے. ابھی ہم نے 70 بلین رکھا ہے اگین ان لوگوں کے لیے جن کے یہ روٹی کی بات کرتے ہیں, ان کے لیے رکھا ہے, ہم اس بجٹ میں دے رہے ہیں. تو یہ سارا کام کر رہے ہیں اپنے منشور کے مطابق. تو جہاں تک تعلق ہے میرے دوست کا, تو یہ میں نے عرض کر دی ہے کہ صرف وہ فگر ہمیں بتا دیں کہ کتنا آؤٹ اسٹینڈنگ تھا آپ کے پی ایس او کا, کتنا آؤٹ اسٹینڈنگ تھا باقی کا, کتنا آپ آٹے کے لیے چھوڑ کے گئے, کتنا آپ انرجی کے لیے چھوڑ کے گئے. اس کے بعد میں ان کو جواب دوں گا. اچھا یہ لیکن میں دوسری عرض کروں کہ انہوں نے ایک اور بات کی کہ زرداری صاحب کی بات کر رہے ہیں, چونکہ اس وقت ان کو جو ہضم نہیں ہو رہا وہ مسٹر زرداری علی کا نام نہیں ہو رہا, تو اس کے بارے میں ہمیں بات کرنی پڑتی ہے. لیکن میں پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جو بھی گورنمنٹ اچھا کام کرتی ہے
اس کا کریڈٹ پرائم منسٹر کو جاتا ہے, اس کا کریڈٹ پارٹی کے کو چیئرمین کو جاتا ہے جس کی گورنمنٹ ہے. یہ ہضم کیا مطلب نہیں ایک میری بات سنیے جناب, 90% عوام کو ہضم نہیں ہو رہی. اس شریف آدمی نے اس ملک کی فیڈریشن کے لیے ایف سی آر کو ابالش کیا, ہم نے نادرن ایریا کے لوگوں کو اسٹرینگتھن کیا, ہم نے ادھر اپنا یہ جو گونڈل صاحب اگر اتنا سب کچھ اچھا ہوا, گونڈل صاحب ایک گزارش ہے, ہم نے این ایف سی کا یہ میٹنگ نہیں بلا سکے. گونڈل صاحب ایک گزارش ہے کہ اگر یہ اتنا سب کچھ اچھا ہوا ہے تو زرداری صاحب کے بارے میں جو آپ خود دیکھتے ہیں کہ جو ان کی جو پاپولیرٹی کا گراف تھا وہ نیچے کی طرف کیوں گیا ہے؟ میں جو سروے لوگ کر رہے ہیں سر, میں تو آئی ڈونٹ بلیو اٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی یہ اخبارات ہوں یا کوئی بھی اور جو جن کا لوگوں کا آپ نام لے رہے ہیں. پرسوں ابھی تو ڈان میں خبر آئی تھی کہ پاکستان فوڈ سیکورٹی کے حساب سے 11واں ملک ہے جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں. تو آپ سر وٹنس ہیں کہ پاکستان باہر کے اخباروں میں بھی, گلف کے اخباروں میں بھی آتا ہے نا, زرداری صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں وافر رائس موجود نہیں ہے. تو وہ یہ ان سروے پہ جائیں ہم, جو کوئی وہ آپ ہمارے کھاتے میں ڈال دیں. اچھا, یہ عرفان صدیقی صاحب سے بات کریں. صدیقی صاحب, آپ نے گونڈل صاحب کی بات سنی, لغاری صاحب کی بھی سنی. لغاری صاحب تو ماشاءاللہ کافی فیوریس ہوئے ہیں آج. آپ یہ ایک بتائیے, ایک بڑی ایتن اینالسٹ بتائیے کہ جتنا کرٹیسزم ہو رہا ہے زرداری صاحب کے اوپر, گونڈل صاحب کی بات بھی انہوں نے کافی چیزیں جتنی کرٹیسزم ہو رہا ہے, جتنی باتیں گونڈل صاحب نے گنوائی ہیں کہ ماشاءاللہ اچھے کام ہوئے ہیں, تو پھر تو میرے خیال میں لگتا ہے ایسے کرٹیسزم مس پلیسڈ ہے. دیکھیں, ایک چیز تو آپ ذہن میں رکھیے کہ جو جمہوری دور ہوتا ہے نا, جمہوری دور کے اندر تھوڑی سی کشادگی ہوتی ہے, برداشت بھی زیادہ ہوتی ہے, تھوڑا تحمل بھی ہوتا ہے اس کے اندر, اور لوگ کھل کے تنقید بھی کرتے ہیں, کھل کے کرٹیسائز کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, نیگیٹیوٹی زیادہ آ جاتی ہے. آپ لوگ, ہم لوگ جو ڈکٹیٹرشپ میں تھوڑے تھوڑے ڈرے رہتے ہیں, تھوڑے محتاط رہتے ہیں, تھوڑے جھجکتے ہیں. سے کیوں نہیں کہتے, اپنے عزیز ہی کہہ دو, ان سے ڈرے رہتے ہیں. اور ایسے دور میں پھر ہماری زبان تھوڑی سی تیز بھی ہو جاتی ہے, ہمارے احساسات بھی بڑے تند و تیز انفیئر ہو جاتے ہیں. ہم تھوڑی سی, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں توازن نہیں رہتا, اعتدال نہیں رہتا. ایک بات تو یہ ٹھیک ہے, مطلب زیادہ وہ کہتے ہیں نا ہولا آپ نہیں رکھتے. جی ہاں. دوسری بات یہ ہے کہ جو جمہوری حکومتوں کے اندر محدب عدسہ جسے کہتے ہیں نا, مائکروسکوپک ہماری آئیز ہو جاتی ہیں, اتنی سی خامی کو میگنیفائی کر کے ہم بہت بڑا کر کے دیکھتے ہیں, جبکہ آمریت کے دور کے اندر بہت بڑا سوراخ بھی جو ہوتا ہے نا, اس سے ہم صرف نظر کر لیتے ہیں. بہت سے سیکیورٹی رسک آ جاتے ہیں, نیشنل انٹرسٹ آ جاتا ہے, سب سے پہلے پاکستان آ جاتا ہے, کوئی اور چیز آتا ہے. یہ بیچارے کھلے میدان میں پڑے ہوتے ہیں. میں نے بھی ایک تیر مار دیا, آپ نے بھی ایک کنکر پھینک دیا, لغاری صاحب نے ایک پتھر بھی مار دیا. لغاری صاحب نے ایک پتھر نہیں, بے شمار پتھر مارے. لیکن تیسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں, گوندل صاحب اس پارٹی کا ایک معتبر نام ہے, وزیر ہیں ہمارے, اور انہوں نے جو کچھ فرمایا انہیں یہی کہنا چاہیے تھا. لغاری صاحب جس کیفیت سے دو چار ہیں, روزے کی اس حالت میں, روزہ ابھی ڈلنے والا ہے, انہیں بھی یہی کچھ کہنا چاہیے تھا. لیکن میں ایک غیر جانبدار آدمی کی حیثیت سے کہوں گا کہ آپ نے جو سوال کیا اس کے اندر تھوڑا سا وزن پایا جاتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اقتدار کے اندر ہوتے ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عوام کی سوچ کچھ اور ہے, میڈیا کچھ اور کہہ رہا ہے, رائے عامہ کے جو جائزے آ رہے ہیں یہ درست نہیں ہے. یہ ایسی بات نہیں ہوتی ہے. رائے عامہ میں ابھی کل بڑا ایک دلچسپ موازنہ دیکھ رہا تھا کہ آئی آر آئی کے کچھ سرویز ہوئے ایک خاص دور کے اندر, اور ہمارے ہاں گیلپ پول ہوا اسی تقریباً دور کے اندر. میں ان کے ایک ہی طرح کے سوالوں کے جواب دیکھ رہا تھا تو وہ بڑے سملیرٹیز تھی ان کے اندر, اعداد و شمار تقریباً ایک جیسے تھے, فلاں کتنا مقبول ہے, فلاں کتنا ان پاپولر ہے. بات یہ ہے کہ جب حکومت کی کارکردگی دیکھی جائے گی تو وہ ساری باتیں جو گوندل صاحب نے کہی ہیں. ایک بریک لے لیں. جی ضرور. ایک بریک لیتے ہیں یہاں پہ ناظرین. گوندل صاحب ہمارے ساتھ رہے گا, ایک کوئک بریک لے رہے ہیں ناظرین, ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہے گا.